کچھ عورتوں کو جتنا زیادہ چاہو گے وہ اتنا ہی زیادہ تمہیں ذلیل کریں گی۔ جب کوئی عورت تم سے محبت کرتی ہے تو تم جو کہتے ہو وہ کرتی ہے، تم جہاں بلاتے ہو وہ آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی بد کردار عورت ہے، وہ صرف تم پر بھروسہ کرتی ہے، لہٰذا اس کے بھروسے کو کبھی توڑنا مت۔ سائیکالوجی کے مطابق 30 سے 40 سال کی عمر کی عورتوں میں تعلق بنانے کی خواہش نوجوان لڑکیوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو مرد کسی عورت کا ذہنی اور جسمانی سکون نہ بن سکے وہ پھر 1.5-2 من کا گوشت ہی ہو سکتا ہے، مرد نہیں۔ کمزور مرد جب عورت سے ہارنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے۔ اگر 2 گھڑی کی ملاقات میں تمہارا محبوب تمہاری تھکن نہ اتار سکے تو یا تم عاشق نہیں یا وہ محبوب نہیں۔ کوئی انسان کتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو لیکن وہ یہ نہیں جان سکتا کہ نیند میں اس کا خواب کہاں سے شروع ہوا تھا۔ اگر آپ جسمانی ضرورت کے لیے شادی کرتے ہو تو آپ کو بیوی نہیں طوائف کی ضرورت ہے، لہٰذا اپنی سوچ بدلو، معاشرہ بدلو۔ لڑکی جس لڑکی کو پسند کرتی ہے اس کے بارے میں دن بھر سپنے دیکھتی رہتی ہے، لیکن وہ اس بات کو شو کرنا پسند نہیں کرتی۔ لڑکیاں کبھی ان لڑکوں کو بھاؤ نہیں دیتی جو ان کی عزت کرتے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ ان لڑکوں کے پیچھے بھاگتی ہیں جو ان کا استعمال کرتے ہیں اور پھر زندگی بھر روتی ہیں۔ کڑوا ہے لیکن یہ بالکل سچ ہے۔ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی تو اس وجہ سے بڑھ گئی ہے، دیکھنا اس بار بیٹا ہی ہوگا۔ لذتیں وقتی اور ہنگامی ہوتی ہیں لیکن مسرتیں شادمانیاں مستقل ہوتی ہیں۔ لذتوں کا تعلق جسم سے ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے۔ ہوس کے پجاری ہوتے ہیں ایسے لوگ کیونکہ محبت کرنے کے لیے جسم کی نہیں روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاقے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا اہم مسئلہ ہے۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے۔ کوئی ملا ہی نہیں جس سے وفا کرتے، سب نے دل توڑا ہے، کس کس کو سزا دیتے۔ عورت جس سے محبت کرتی ہے اس پر دھیان نہ دینے کا بہانہ کرتی ہے، مگر ساتھ ہی اسے ایسے دیکھتی ہے جیسے بلی چوہے کو دیکھتی ہے۔ وہ جان ہی نہیں سکتا مخلص عورت کی محبت کو، جس کو چسکا پڑ جائے بری عورتوں سے محبتوں کا۔ ان تینوں پر بالکل بھروسہ نہ کریں، عورت کے رونے پر، کتے کے لنگڑانے پر اور مرد کی معصومیت پر کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں، وقت پڑنے پر سب چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھو۔ آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو، لوگ جھک کر سلام نہ کریں تو مجھے کہنا۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن لے گیا، اب امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین رہا ہے۔ کچھ لوگ آپ کی ذات سے کیڑا نکالیں گے، آپ کی ہر بات سے کیڑا نکالیں گے، آپ کے ہر سٹائل سے کیڑا نکالیں گے، لیکن خود اپنے اندر سے کیڑا کبھی نہیں نکالیں گے۔ عورتوں کی طبیعت میں ایک عجیب قسم کا تضاد ہے، وہ غریب شوہر سے پیسے اور امیر شوہر سے محبت مانگتی ہیں۔ مرد کی جنسی تسکین کر دینے سے حق ادا نہیں ہوتا۔ جو عورتیں مرد کو جنسی تسکین پہنچانے کے بعد اپنے آپ کو مرد کی دولت کا حصہ دار سمجھتی ہیں، ان میں اور طوائفوں میں کچھ فرق نہیں ہوتا۔ ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے،
لوگ اپنی بہن کو پردے میں دیکھنا چاہتے ہیں اور دوسرے کی بہن کو پردے کے بغیر دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس دن مرد جنسی آسودگی اور نسل بڑھانے کی سوچ سے نکل کر عورت کی ذہانت، نظریات اور افکار سے شادی کرے گا، اس دن اس ہجوم کا صحیح معاشرے کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ محبت میں صرف بہادر مرد اور جنونی عورت ہی کامیاب ہوتے ہیں اور ٹھرکی مرد ہمیشہ ذلیل ہی ہوتے ہیں۔ اپنے پارٹنر کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر کوئی دوسرا سمجھ لے گا تو پھر آپ کو بالکل اچھا نہیں لگے گا اور آپ کا پتا اس کی زندگی سے کاٹ دے گا اور آپ کی ساری اہمیت بھی ختم کر دے گا۔ دوستی ہمیشہ باہر باہر کی رکھیں۔ آپ کا دوست آپ کو کتنا بھی عزیز ہو، اپنے دوست کو کبھی بھی اپنے گھر مت لائیں۔ چھپکلی سے ڈرنے والی ایک نازک سی لڑکی جب ماں بنتی ہے تو پھر اولاد کی خاطر دنیا کے بڑے بڑے مگرمچھوں سے بھی لڑ جاتی ہے۔ عورتیں داڑھی رکھنے والے مرد کو زیادہ پسند کرتی ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے خواب پورے نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا آپ کو تنخواہ پر رکھ کر اپنے خواب پورے کرے گا۔ عورت کو کمزور کہنے والوں، عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ جس دیوار پر دیکھو مردانہ کمزوری کا علاج لکھا ہے۔ محنت کرتے رہا کرو، کامیاب ہو گئے تو گھر والے خوش ہوں گے، اگر ناکامیاب ہوئے تو رشتہ دار۔ سچا پیار کرنے والے ہی روتے ہیں، ٹائم پاس کرنے والے تو سکون کی نیند سوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے اور خوش رہنا چاہتے ہو تو خوبصورت اور سمجھدار عورت تلاش کرو، ورنہ آپ کی دولت آپ کو ضلالت سے نہیں بچا سکتی۔ اپنی جیب پیسوں سے بھر لو، سچی محبتیں جگہ جگہ ملیں گی۔ اگر نکاح کرنے کی ہمت اور اوقات نہ ہو تو دھوکے میں رکھ کر زندگی برباد مت کیا کرو۔ وہ میرے ساتھ چل نہیں سکتا جس کو میری طلب ہی نہیں۔ میں نے سائے کو مار ڈالا ہے، اب میری تنہائی مکمل ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر آپ کو لاپرواہ اور حسین لڑکی سے محبت ہو جائے تو پہلے بیٹھ کر یہ طے کر لیں کہ آپ نے گرنا کس حد تک ہے۔ مجھے غلط بتایا گیا تھا کہ پہاڑ، سمندر، درخت کہکشاں پیارے ہیں، مگر جب میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے قابل ہوا تو میں نے یہ جانا کہ دنیا میں سب سے خوبصورت چیز من پسند عورت ہے۔ مجھے اتنی مہارت ہے کہ میں سادہ سے لفظوں میں تمہیں دلکش بنا دوں گا، ذرا تم شام تو ہونے دو۔ اب تم جاؤ تاکہ میں آنکھیں بند کروں اور تمہیں بلا لوں وہاں جہاں میں کھلی ہوئی آنکھوں سے تمہیں بلا نہیں سکتا۔ عزیز من، آپ کے قرب سے پہلے مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ زندگی اتنی دل آویز بھی ہو سکتی ہے۔ کسی کے محض چھو لینے سے انسان مہک بھی سکتا ہے۔ ہم بھی رہے کچھ روز فرشتوں کی طرح، دنیا کے ہاتھ لگے تو گنہگار ہو گئے۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ لمس کس قدر ضروری ہے، چھو لینا کتنا خوشگوار عمل ہے، محبت میں بدن کیوں ضروری ہے۔ اس کے ساتھ چلنے کی خوشی میں کبھی اس بات پر دھیان ہی نہیں دیا کہ کبھی مجھے اکیلے واپس لوٹنا پڑا تو کیسے لوٹوں گا۔ ہر لڑکی کے پاس پٹیاں پڑھانے والی دوست ضرور ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ اس کو اگنور کرو، خود ہی آئے گا، اور وہ بندہ مسلسل اگنور کرنے کی وجہ سے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ خوبصورت لڑکیاں زیادہ پڑھائی نہیں کرتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی بے وقوف ان کے لیے ڈاکٹر یا انجینئر بن رہا ہوگا۔ اگر کوئی عورت تمہیں کھونے کے ڈر سے رونے لگ جائے تو سمجھ جانا
وہ ایکٹنگ کر رہی ہے۔ عورت کی خوبصورت لچکدار کمر مرد کی کمر درد کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر شادی کے بعد پتہ چلے کہ آنے والی دلہن بیوی شادی سے پہلے کسی نامحرم لڑکے سے رابطے میں تھی، محبت کرتی تھی، تو اسے درگزر کریں اور نئی زندگی کا آغاز کریں۔ مرد تو ناپسندیدہ عورت سے اپنی ضروریات پوری کر لیتا ہے، مگر عورت ناپسندیدہ مرد کو دیکھتی تک نہیں ہے۔ دنیا میں کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورت کو دیکھ کر نگاہیں جھکا لیتے ہیں۔ سارے مرد لٹیرے نہیں ہوتے، عزت کے محافظ بھی ہوا کرتے ہیں۔ کچھ عورتیں شادی کے بعد حرام ریلیشن شپ بنا لیتی ہیں، اور اگر پکڑی جائے تو بھی شوہر پر الزام لگا دیتی ہیں کہ وہ مجھے ٹائم نہیں دیتا۔ اگر بیوی کو شوہر ٹائم نہیں دے رہا تو لڑ کر اپنا حق لو، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ حرام رشتے سے جڑ جاؤ۔ ہمارے جسموں کا خاک ہونا تو ٹھیک ہے، پر تمہاری آنکھوں اور تمہارے ہونٹوں کا کیا بنے گا؟ محبوب کا بوسہ واحد ایسی میٹھی چیز ہے جس کو لینے یا دینے سے شوگر نہیں ہوتی۔ اگر محبوب سے گلے مل کر آؤ تو کافی دیر تک اس کے بدن کی خوشبو، اس کی ذات کا لمس محسوس ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ گردن کی خوشبو سب سے زیادہ دلکش کیوں ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں گلے لگا کر کچھ حاصل نہیں کیا سوائے اس خوشبو کے جو تمہارے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ یوں بھی الزام تو سر آنے ہی ہے، تو پھر خطائیں کیوں نہ کریں؟ تیری روح کا میری روح سے نکاح ہو گیا جیسے، تیرے علاوہ کسی اور کو سوچوں تو گناہ لگتا ہے۔ محبوب کے بالوں میں گجرا لگانا پچھلی صدی کا سب سے رومانوی فعل تھا، اور پھر یہ روایت آہستہ آہستہ معدوم ہو کر رہ گئی۔ مجھ سے ملو، میں پچھلی صدی کی طرح اس صدی میں بھی تمہارے سنگ وہی عمل دہرانا چاہتا ہوں۔ غربت مرد کو ننگا کرتی ہے اور پیسہ عورت کو ننگا کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ عورتوں کی چال بازیاں والا معاملہ نہ کر، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں مردوں والا فریب دکھا دوں۔ اگر محبوب کو سننے کے لیے کانوں کی ضرورت پڑے تو محبت کے دعوے دار کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے۔ جس دن عورت جسم دینے سے انکار کر دیتی ہے، اس دن سے مرد کی محبت کم ہونے لگتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے دونوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔ میں کیا کروں؟ میرے جذبات ہی میرا دشمن بن بیٹھے ہیں۔ پلتے تو میرے اندر ہیں، پر تڑپتے تمہارے لیے ہیں۔